اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا بیان ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ روزہ جو عبادت ہے یہ نئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ قدیم اور پرانی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے اللہ نے فرض فرمائے تھے۔ دیکھیں، جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ مسلمانوں کے اوپر ہر مسلمان مرد عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عاقل و بالغ ہو تو ان پر روزہ فرض ہے۔ روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو اس امت پر فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پہلی امت پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے مفہوم اور مطلب نکلتا ہے کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان امتوں کے روزے رکھنے کی شکل و صورت ایک الگ تھی، دن الگ الگ تھے، اور ان کی تعداد کوئی فکس اور معین نہیں تھی۔ لیکن اس امت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اپنے بندوں سے، اللہ اس امت نے پورے کر کے دکھایا کہ اس امت نے پورے ماہ مبارک کے، جو اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے پرانی عبادت ہے، ہم پر بھی فرض کی یہ عبادت فرض کی گئی روزے کی شکل میں۔ تو پہلی امتوں میں کیا تھا کہ مثال کے طور پر کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی امت کے لیے تھا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہم سے ایک مہینے کا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت نوح علیہ السلام پورے سال کا روزہ رکھتے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کے ایک دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمیشہ یہ بھی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھتے تھے، یعنی جیسے آج رکھ لیا تو کل چھوڑ دیا، کل چھوڑ دیا پرسوں رکھ لیا۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ کے مقدس نبی گزرے ہیں، یہ تین دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن اخیر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان نبیوں نے، اللہ کے مقدس نبیوں نے جس طریقے سے روزے رکھے، ان کے لیے شریعت میں، ان کی شریعت میں اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، تو انہوں نے یہ حکم پورے کر کے دکھائے، اور ان کی امت نے بھی اسی طریقے سے روزے رکھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ اب وہ 1 مہینہ چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، تو اب ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اور نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر اس پورے مہینے کے روزے بھی فرض ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو شریعت نے اس کو الگ رکھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، کوئی ایسی عورت ہے کہ جو بچے کی پیدائش کا وقت ہے
یا کوئی اور مجبوری ہے کہ جن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے کوئی، تو ایک الگ بات ہے، شریعت نے اس کی چھوٹ دے رکھی ہے کہ پھر وہ رمضان میں ان دنوں میں نہ رکھ کر دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر ہر وقت نظر کرم فرماتا ہے اس ماہ مقدس میں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی رحمتیں بھی لوٹیں اور اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی خوب سعادت حاصل کریں۔